آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے. وہ دور آئے آج. بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں. جو 6 سال کے بچے ہیں 5 سال کے بچے ہیں جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے. 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے. ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں. 3ری جماعت کا 4تھی کلاس کا بچہ خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے. تو بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے. اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی. 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بوڑھاپا آ گیا, کمزوریاں آ گئیں. 30 سال پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا. اب کے دور میں 40 سال تو بڑھاپا ہو گیا. 30 سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا, بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا. تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا, اور جو جوانی وہ بڑھاپے میں. اور جو بوڑھے اصل بوڑھے ہیں جن کو 60-70 سال کی عمر ملی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے. باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے. اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں. ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا ابھی 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں. خالی وقت اسے ملے تو نشہ بھی یاد آ جائے, خالی وقت اسے ملے تو عورتوں کی طرف میلان بھی بڑھ جاتا ہے, خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور عیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے. اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لے. اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے. یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کر رکھا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصروفیتوں سے تمہیں آزاد کر دے گا, برائیوں سے آزاد کر دے گا. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے, ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور کیا ہی بہترین مددگار ہے, کیا ہی بہترین وکیل ہے جس نے یہ کہا. اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد آیت آئی فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. اللہ ان لوگوں کو اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گی. جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا نعم النصیر. جس نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا ایسی جگہ لم یمسسہم سوء, جہاں انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی, کوئی برائی نہ آ سکے گی. اسی لیے کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھو. یہ جو محافل ہماری ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ قائم رہیں. ہم ہفتے میں 1 مرتبہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کرنے کے لیے. ویسے کھانا تو دن میں 3 مرتبہ اور کوئی تو 5 مرتبہ کھاتے ہیں. اپنے جسم کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے. ہماری روح کے خیال کے لیے مجلسوں میں آنا ضروری ہے. یہ مجلسوں کی پابندیاں, اور اگر آپ اس کو ہی یہ سمجھ کر نہ چلیں کہ ہم نے ایک بار ہفتے میں ذکر کر لیا تو اب کافی ہے. ہماری گاڑی بھی جو ہے پیٹرول بار بار مانگتی ہے. اس کو جس طرح سے چلاتے ہیں اس طرح سے اس کی خواہش بھی ہے. روزانہ گاڑی کو اگر کہیں کھڑی کر رکھیں تو زیادہ پیٹرول نہیں لگے گا, لیکن چلتی رہے تو بار بار پیٹرول کی ضرورت ہے. ہم میں سے ابھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بستر پر پڑا ہوا ہے. ہر کوئی چل رہا ہے, پھر رہا ہے, دنیا میں مصروف ہے. تم اپنے کھانے پانے بھی کر رہے ہو, لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے تمہاری گاڑی چل رہی ہے اور اس کو پیٹرول بار بار چاہیے. اور یہی جو ایندھن ہے یہ پیٹرول ہے, اس کا کام یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. تمہارے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے, تمہاری فکروں کو بیلنس رکھنے کے لیے, تمہارے دماغ کو صحیح سلامت ایک نہج پر رکھنے کے لیے یہ ذکر کی محافل قوت دیتی ہیں. اگر اس ہفتے میں آپ نے ذکر کیا نہیں ہوا تو آپ اپنے ہی گھر پر سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر کیوں اللہ کا ذکر نہیں کر لیتے؟ 5 منٹ 10 منٹ اس مولا کو پکار کر کے سونے میں کیا حرج ہے؟
लोग मोबाइल देखते, गाने सुनते, फिल्में देखते हुए सो जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करके सोने वाला, मेरे अजीजों, कुरान में मौला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, उसका वादा है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और इसकी तफसीर में अल्लाह ताला के इस कौल में, इस फरमान की तफसीर में बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाह कैसे याद करता है बंदे को, अल्लाह बंदे को कैसे याद करता है? जब तुम उसकी याद में मसरूफ रहे, अपने आप को बिजी कर रखा, अल्लाह तुम्हें कैसी जगह याद करता है? फरमाते हैं मुफस्सिरीन कि बंदा तो लोगों में अल्लाह को याद किया और अल्लाह बंदे को फरिश्तों में याद करता है। फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र होने लगता है कि फलां का बेटा फलां आज मेरा जिक्र कर रहा था। आज महफिल जिक्र से जितने निकलेंगे, अल्लाह करीम हमारा जिक्र फरिश्तों में जरूर फरमाएगा, फरिश्तों में जरूर जिक्र होगा कि फलां बंदा आज जिक्र में मशगूल था। और फिर ये भी फरमाया बुजुर्गों ने, मुफस्सिरीन ने, कि अल्लाह ताला वहां याद करता है जहां फरिश्ते हों, फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा जिक्र। और उसके अलावा यह भी फरमाया गया कि तुम दुनिया में जिंदगी में उसे याद करते थे और वो तुम्हें मरने के बाद कब्र में याद करेगा। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब अल्लाह ताला तुम्हें याद फरमाता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम का मतलब यह है वो तुम्हें याद फरमाएगा, लेकिन उसके लिए कसरत से तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। तो बहरहाल मेरे अजीजों, क़यामत की निशानियां जो हमने आज मुख्तसर आपके सामने रखी, वो बहुत तेजी से तुम्हारे सरों पर आ रही हैं और तुम्हारे हाथों से बहुत सारे काम अब छीन जाएंगे। अभी आप तरक्कियात में खुशी से बात करते हुए बैठते हैं ना, डिस्कस करते रहते हैं कि सुना है ऐसी कार आ रही है कि वो अब बगैर ड्राइवर के चलेगी, रोबोट से चलेगी। इसको तो हम खुशियों में डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसा होने वाला है। पहले ऐसा था कि मोबाइल आप बटन के दबाते थे, किसी ने अगर खबर कर दिया कि नहीं बाद में से टच करने से आता है तो आप कहते अच्छा ऐसा भी आने वाला है। लेकिन आप कोई कहे तो आपको कोई ताज्जुब नहीं, टच स्क्रीन, कोई ताज्जुब की बात नहीं, बिना ड्राइवर के गाड़ियां आ जाएंगी। इस तरह होते होते निजाम जिंदगी इस कदर बदल जाएगा, इस कदर बदल जाएगा। आज मेरी ये बात नोट करके रख लें, जिंदगी बाकी रही तो 10 साल बाद इंशाअल्लाह हम मुलाकात करेंगे, अगर अल्लाह ने जिंदगी बाकी रखी। और उसके बाद फिर हमारी ये बातें मैच करके देखें कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या दुनिया बदल चुकी। इसीलिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं और ना ही कोई ज्योतिष बाबा हूं, तोता लेकर जो बैठता है, या तुम्हारे हाथों की लकीरें देख करके कोई फ्यूचर बोलने वाला नहीं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो क़यामत के करीब होने वाले, रोनुमा होने वाले वाक़यात हैं, मैं तर्जुमानी कर रहा हूं हुजूर की हदीसों की। इसलिए कि हमें पता है दुनिया के सारे साइंसदान झूठ बोल सकते हैं, मदीने वाले की बात झूठ नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इसलिए अगला दौर जो आ रहा है वो बड़ा सख्त तरीन है। अब आप देखें, मेहनत से, आज हर चीज से मेहनत से तुम्हें निकाल लेना है। मैंने तो लिखने पढ़ने की एक मिसाल दी कि तुम्हारे हाथों से कलम चला जाएगा, तुम्हारे पास से किताबें जो प्रिंट होती थी ये भी चली जाएंगी। बस तुम मोबाइल में ऑडियो किताबें सुनते रहो। और दौर तो ऐसा होगा कि कुछ लिखना भी है, वो भी अभी आ ही चुका है। वॉइस कमांड जो होता है उसको बोलो, वो लिख करके दे देगा। तुम उसमें मोबाइल में जो बोलोगे वो टाइप भी हो जाएगा। तो जब आपके बोलने से सब लिख भी जाता है तो कलम उठाने की जरूरत क्या है? कलम छूट गया तुम्हारे हाथ से, ये सब चीजें छूट जाएंगी। आगे अब दौर के मुतालिक पेशेनगोइयां बाज साइंसदानों ने यह भी की है कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी होना भी जरूरी नहीं। यह दुनिया का प्लान है, यह मैं फितरत खुदाबंदी को नहीं बता रहा, अल्लाह के कानून के खिलाफ है। लेकिन दुनिया यह भी चाहती है कि शादी की भी जरूरत नहीं, बच्चे हम लैब में पैदा करेंगे। लेबोरेटरी के अंदर मां की जैसे रहमदानी होती है, बच्चा दानी, आर्टिफिशियल उसको तैयार करके उसके अंदर किसी मर्द के नुतफे को रखकर उसको वहीं परवान दिया जाएगा। ना किसी ये शादी की जरूरत है, ना कोई अक़द, ना कोई एग्रीमेंट, कुछ नहीं। जिसको बच्चा चाहिए वो लैब से खरीद ले। हर तरह की चीजों से तुम्हें आरी कर दिया जाए। अभी तो बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं हमसे टेस्ट ट्यूब बेबी पर, टेस्ट ट्यूब बेबी के मुतालिक, जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या वो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी से, जो आज एक तरीक़े कार है, बच्चे पैदा कर सकते हैं या नहीं? उसके कई तरीके हैं साइंस में।
کہ اسی مرد کا نطفہ اسی کی عورت میں رکھ کر کے اس کو پروان دیا جائے، اور بعض دوسرے طریقے کی کسی دوسرے کا لا کر اس کی عورت میں رکھ دیا جائے، یہ تو سراسر حرام ہے، زنا ہے۔ لیکن ائمہ اکرام، فقہاء اکرام نے حلال رشتے کے اندر ہی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی اس طریقے سے بچہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ بچے دینا یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں عرب والے لوگ عزل کرتے ہیں یا رسول اللہ، یعنی بچے نہ ہونا نہیں چاہیے کسی کو، تو پریکاشن لیتے تھے وہ لوگ، اس کا طریقہ کار ان کا الگ تھا عربوں کا، وہ انزال نہیں کرتے، اس سے پہلے جدا ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ ایسا کیا کرنا کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بھی بچے عطا کرے گا، کوئی عزل کر لے الگ ہو جائے، اگر مولا کو دینا ہو تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ بچے عطا کرے گا، جو مولا بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا فرماتا ہو۔ تو بہرحال میں بات الگ نہ چلی جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے دور میں سارے کام کاج تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، آری کر دیا جائے گا اور تمہیں سست اور کاہل بنا دیا جائے گا، اور جب بندے کے پاس کوئی کام ہی باقی نہ رہے تو اس کا دماغ شیطانی بن جائے گا، اور شیطان اس کو ہانکتا رہے گا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ اور میں آپ کو بتا دوں دنیا یہ چاہتی ہے کہ رات کو دن بنا دے،